حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ کے اختلافات زیادہ ہوں، وعدے بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی: جو کنویں سے نکال کر یوسف کو تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو، وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے، وہ رب تمہارے غموں کو بھی۔ مرد کے پاس سب سے بڑا خزانہ ایک با کردار اور وفادار عورت ہے۔ قائل کر لینے سے مائل کر لینا بہت بہتر ہے۔ قائل باتوں سے کیا جاتا ہے جبکہ مائل عمل سے کیا جاتا ہے۔ ڈیلیٹ جتنی تیزی سے ہوتا ہے، ڈاؤن لوڈ اتنی تیزی سے نہیں ہوتا، کیونکہ بنانے میں دیر لگتی ہے، بگاڑنے میں نہیں۔ پھر چاہے وہ رشتے ہوں یا اپلیکیشن۔ کچھ لوگ اچار کے جیسے ہوتے ہیں جو سارے دال چاول جیسی زندگی کو بھی چٹپٹا اور مزیدار بنا لیتے ہیں۔ حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں، بلکہ آپ باعزت خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان خاتون ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میرے اللہ کے حکم اور مرضی کے سامنے کسی کی ڈگری چلتی ہے نہ کسی کے عہدے کی کوئی اوقات ہے۔ میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ سب کرتا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ وہ تو ان لوگوں کو اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھوں میں پٹی چیر رہی۔ حضرت علی: قیامت کی نشانی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ زبان کی تلخی ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو بھی نظر نہیں آتی لیکن ہماری زبان کی تلخی تو سب کو نظر آتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول کرے تو دن شروع ہوتے ہی یہ کام لازمی کر لیا کرو۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اسے انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے گا۔ وہ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا۔ معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے، وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے مل جل کر رہو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ اے علی، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے گی۔ ایسے کام کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مانگتے ہیں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش نہیں آتا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا، طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہاری ہنر۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آنے کا اپنوں آپ کے بغیر جینا سکھا دیں گے۔ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ کس طرح پتہ چلے کہ انسان پہ آنے والی مصیبت سزا ہو یا آزمائش؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، جو اللہ سے نزدیک کر دے وہ آزمائش۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، ان کے لیے ہم اتنے عام ہوتے ہیں۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے،
اور جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔